مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 7 رمضان 1446 ہجری بمطابق 7 مارچ 2025 عیسوی۔ موضوع: روزے کی مشروعیت میں حکمت۔ خطیب حضرت الشیخ احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ عبد الرحمن بن لطف الحق۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلات کے بعد میں خود کو اور آپ سب کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں جو سب سے بڑی نصیحت ہے، اور اس خوبصورت چیز کی جس سے بندہ آراستہ ہوتا ہے، اور اس بہترین چیز کی جس پر دل قائم رہتا ہے، اور وہ ہے تقوی، اس شخص کے لیے جو دنیا میں فخر و عزت اور آخرت میں ذخیرہ چاہتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اسے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ مومن بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو اس عظیم مہینے کے آنے اور اس کے قیمتی وقت کو پانے پر مبارک ہو۔ آپ کو اس کے گھنے باغوں کے سائے میں آرام حاصل کرنے اور اس کے چشموں سے سیراب ہونے پر مبارک ہو۔ یہ ایک عظیم زمانہ ہے جس کی رات اور دن کی روشنیاں چمک رہی ہیں اور اس کے پھول اپنے کلیوں سے کھل اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و احسان فرمایا اور اسے مہینوں کا تاج اور اہل ایمان کے لیے تجارت کا موسم اور دنوں کا بہار بنایا۔ رمضان کے مہینے کو پانا ایک عظیم نعمت ہے جو اس کے عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ چنانچہ اس برکت مہینے کو پانا ایک نعمت ہے جس کی طرف اللہ نے آیت کے اختتام پر اشارہ فرمایا ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ظاہر اور باطن شکر بجا لانے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک بابرکت زمانے اور فضیلت والے وقت کو پانا ہے جس میں بندہ اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف سفر طے کرتا ہے جو دیگر اوقات میں میسر نہیں آتا، کیونکہ اگرچہ اس کا وقت مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں طاعت و بندی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خیر و بھلائی کے اسباب وسیع ہو جاتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کی نسبت بہت ہی زیادہ محنتی تھا تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا، پھر دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا، پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خواب کو بیان کرنے لگے تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی۔ پھر خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید کر دیا گیا، اور یہ دوسرا شخص اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اس کے بعد 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور روزہ رکھا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اور اتنی نماز بھی پڑھی اور اتنے سجدے بھی کیے، کیا یہ حقیقت نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ مومن بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بوجھل روحیں اس میں اپنا پڑاؤ ڈالتی ہیں، لمبے سفر کے بعد اپنے بوجھ اور بار کو اتار دیتی ہیں، اور پیاسی روحیں اس کے شیریں چشمے سے سیراب ہوتی ہیں، اور سفر کی تھکاوٹ اور گرمی کی شدت کے بعد اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں لطف حاصل کرتی ہے، کیونکہ مومن بندہ چاہے اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے، اس کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اور اس کی آنکھیں کتنے خوش کیوں نہ ہو جائیں، اس کے دل کے اندر خیر و بھلائی کے جذبات اور نیکی کی ترغیبیں ہمیشہ ذکر کے باغوں کے مشتاق رہتی ہیں اور اللہ سے دوری کی وحشت سے کراہتی اور تڑپتی ہے۔ رمضان المبارک میں دلوں کے اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی اطاعت و بندگی سے انسیت حاصل کرنے، اس کے قرب کی نعمت سے لطف اندوز ہونے، اس سے مناجات کی لذت پانے اور اعضاء و جوارح کا اس کی رضا میں مشغول ہونے کے رازوں میں سے یہ ہے اللہ نے اس مہینے میں خیر کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمتوں کے اسباب مہیا کر دیے ہیں اور برکتوں کے بادل برسا دیے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن کو جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں اس کی آیت نازل ہوئی اور اس کی برکتیں اتری تو تعجب کی بات نہیں، اور یہ رب العالمین کا کلام ہے کہ یہ روح اور باطنوں پر خیر و برکت کی ایسی بارش برسائے کہ جس کا اثر اعضاء و جوارح اور ظاہر پر نمایاں ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں اس وقت زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفس کے بندھن اور اس کی سرکشی توڑ دی جاتی ہے، اس کی خواہشات اور شہوات کو لگام لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی رکاوٹوں اور تعلقات سے آزاد ہو کر عبادات و طاعات کے میدانوں میں اپنے خالق کی طرف بڑھتا ہے۔ بس مبارک ہو اسے جس نے اس کی گھڑیوں کو پایا اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملی اور اپنے مالک کی اطاعت اور اس کی رضا مندی کے حصول کے لیے کوشش کی۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے رمضان مہینے کو بابرکت بنائے، ہمیں قرآن اور سنت سے فائدہ پہنچائے اور احسان کے مقامات تک پہنچائے۔ میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس سے آپ مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد و ثنا اس کے عطا کردہ انعام و بخشش میں سے ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اس کی نعمتوں میں سے ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں ایسے شخص کی طرح جو اس کی نعمتوں کے حق کو پہچانتا ہو اور اس کی حمد و ثنا کو شمار کرنے سے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہو۔ میں اس کی تعریف اس طرح کرتا ہوں جیسے ایک محتاج کرے جو ہر لمحے اس کے سہارے رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں کامل ہے، اور کامل و پاکیزہ درود و سلام نازل ہو اس کے برگزیدہ بندے تمام رسولوں کے سردار اور آخری نبی پر۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو ہدایت کے چراغ اور آسمان کے روشن ستارے تھے، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی جب تک بادل اپنی بارش برساتے رہے اور بارش کے قطرے زمین پر گرتے رہے۔ حمد و صلات کے بعد اے مومن بھائیوں اور بہنوں، بے شک رمضان کے مہینے میں ایسے عظیم شرعی مقاصد اور اہداف پوشیدہ ہیں جو ایک مومن کو اس حکیمانہ ربانی شریعت کی تعظیم میں رک جانے پر مجبور
مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں نفسوں کی تربیت ہوتی ہے، اخلاق کی پاکیزگی ہوتی ہے، خواہشات اور شہوات پر لگام لگائی جاتی ہے اور روح صبر و تحمل اور خوبصورتی کا لباس پہن لیتی ہے۔ یہ مقصد اور اثر غیر رمضان میں جائز خواہشات سے رک جانے سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع اثر رکھتا ہے، جو فرد اور معاشرے دونوں پر نفسیاتی اور اخلاقی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بے شک روزے کی فرضیت کے عظیم ترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ اس میں بندگی اور ایمان کی سچائی پوری ہوتی ہے اور بندہ احسان کے درجے تک پہنچتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خفیہ اطاعت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص کے معنی پورے ہوتے ہیں، اس کی بندگی سچائی ظاہر ہوتی ہے اور ہر حال میں اس کی نگرانی کا شعور پیدا ہوتا ہے، چاہے لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ ظاہری طور پر آسودگی کی وجہ سے بھوکا رہنے والا اللہ کی رضا اور تقرب کے لیے روزہ رکھنے والے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اسی لطیف معنی اور بلند مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنے ساتھ خاص کر لیا اور اسے اپنی طرف منسوب کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ میری خاطر اپنے خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کی بندگی اور اس کی نگرانی کے احساس کی وجہ سے اپنے کھانے پینے اور خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ بس اگرچہ مخلوق کی نظریں اس سے اوجھل ہوں، پھر بھی وہ اپنے رب کی عبودیت اور بندی کی وجہ سے اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اے مومن مردوں اور عورتوں، آج کے دن مخلوق کے سب سے بہترین فرد اور کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں تاکہ یہ عمل آپ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنے وسط میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ، اے ہدایت یافتہ اور قائدین سے تو راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اس طرح تابعین کرام اور قیامت تک آنے والے اور ان کے پیروکار اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل اور رسوا فرما، اور اسلام کے دشمنوں کو نیست نابود کر دے، اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط، محفوظ اور امن والا بنا دے۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کا گہوارہ ہے اور جو مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کے علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما، اس کے مقدسات اور حرمتوں کو محفوظ فرما، اس ملک کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ، اس میں رہنے والے بوڑھے، جوان، مرد، خواتین اور اس کی پولیس اور سیکورٹی کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کی ہر جگہ مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کے مددگار اور معاون بن جا۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست کر دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور جو خیر و نفع اور درستگی کا باعث ہو، فوری اور مستقبل میں، دین اور دنیا میں۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہم وہ بھلائی چاہتے ہیں جو تو جانتا ہے اور اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جو تو جانتا ہے، بے شک تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، چمٹ کر اور جم کر اسے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں، اور رسولوں پر سلامتی ہو، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔